بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس کا سربراہ معذوری کے باعث کمانے سے قاصر تھا۔ تبھی گھر کے اخراجات پورے کرنے میں مشکل آن پڑی۔ ان دنوں میں BA کی طالبہ تھی، بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ بڑی بہن نے 9ویں کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی اور وہ والد صاحب کی خدمت میں لگ گئیں۔ چونکہ بابا جان کو فالج تھا، والدہ گھر کے کام کاج اور بہن ابو کی دیکھ بھال میں مصروف ہوتیں اور میں پڑھائی میں، جبکہ اقبال سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ وہ ان دنوں 5ویں کا طالب علم تھا۔ بچپن سے ہی میرے خوابوں کی اڑان اونچی تھی۔ جب خوشحالی تھی تب بھی تعلیم کے ذریعے اعلیٰ مقام پانے کے خواب دیکھا کرتی تھی، اور اب تو محنت کیے بنا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان حالات سے دامن چھڑانے کا بس ایک ہی راستہ تھا، تعلیم مکمل کر کے اچھی ملازمت حاصل کرنا تاکہ گھر کی ڈولتی کشتی کنارے لگے۔ میں نے کبھی اپنے بارے میں نہ سوچا، ہمیشہ والدین اور بھائی بہنوں کے لیے سوچتی کہ ان کو کس طرح سکھ پہنچاؤں، ان کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے ہر کوشش اور انتھک محنت کروں، ہمارا خاندان پھر سے خوشحال ہو جائے۔ بس یہی تھا میری زندگی کا مقصد اور یہی میرے خواب تھے۔ ایک عمر ہوتی ہے جب کوئی لڑکی ہمہ وقت خواب ہی دیکھتی ہے، خوابوں کے بارے میں سوچتی ہے، خوابوں ہی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتی ہے۔ جب میری عمر کا یہ عہد شروع ہوا تو میں نے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچا۔ یوں محنت سے تعلیم مکمل کی اور اپنے علاقے کے ایک اسکول میں ٹیچر لگ گئی۔ تنخواہ زیادہ نہ تھی، مگر اس طرح عزت سے 2 وقت کی روٹی کا آسرا ہو گیا۔ وقت گزرنے لگا، بہن بھائی پڑھ رہے تھے، باقاعدگی سے والدہ انہیں اسکول بھیجتیں۔ مجھے دل کا سکون میسر تھا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد اعلیٰ ہے۔ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیو۔ میں نے شب و روز محنت کی، وہ میرے اپنے تھے۔ بہن بھائیوں کے لیے جینا میری آرزو تھی، مگر وقت بڑا بے رحم ہے، جب گزرتا ہے تو دبے پاؤں، لیکن جب نوخیزی سنجیدہ صورت میں ڈھلتی ہے، بالوں میں چاندی کے تار چمکنے لگتے ہیں، تب احساس ہوتا ہے کہ وقت بہت آگے چلا گیا ہے۔ چونٹی کی رفتار سے گزرنے والے لمحات ماہوں سال کی گرد میں چھپ کر عمر عزیز کو ادھیڑ عمری کی چادر اوڑھا دیتے ہیں۔ تب لگتا ہے کہ سب پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ ان دنوں میری عمر 30 سال کے قریب تھی جب پہلی بار محکمہ تعلیم کے ایک آفیسر نے ایسا جملہ ادا کیا کہ میں گمسم رہ گئی۔ ان کا نام غالب تھا، اور اکثر مجھے اپنے اسٹاف کی تنخواہوں کے بل پاس کروانے کے لیے ان سے رابطہ کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز میں ان کے دفتر کے متعلقہ رجسٹر اور کاغذات لیے بیٹھی تھی کہ چائے کی پیالی میرے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی جس کی توقع مجھے ہرگز نہیں تھی۔ وہ تعلیم یافتہ، بہت مہذب اور مہربان آفیسر تھے۔ نہ جانے اس روز کیا ہوا کہ اپنی سوچ کے اظہار کی خواہش پر قابو نہ رکھ سکے۔ پہاڑوں پر جیسے کسی نے بجلی گرنے کی آواز سنی ہو، کتنی گونج، کتنی شدت اور کتنی طاقت کے ساتھ جب وہ پہاڑوں پر گرتی ہے تو انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالتی ہے۔ ایسی آواز کہ ہر صدا اس آواز تلے دب جاتی ہے۔ اس نے کہا، کرن، مجھے تم سے محبت ہے، تو دنیا کی ہر آواز جیسے اس جملے میں گم ہو گئی، اور اس جملے کی پرتاثیر شدت نے مجھے گنگ کر دیا۔ میں حیران پریشان سوچنے لگی کہ اب جب کہ نوخیزی میرے رنگ روپ سے اٹھ چکی ہے، میں ادھیڑ عمری کی سرحد پر ہوں، تو انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیا میں واقعی انہیں اچھی لگتی ہوں؟ بغیر جواب دیے اس روز کاغذات سمیٹ کر میں نے اپنی فائل میں رکھے اور اٹھ کر آفس سے باہر آ گئی۔ گھر آتے ہی آئینے کے سامنے اپنے سراپے پر نگاہ ڈالی۔ وہاں کچھ نہ تھا، کچھ محنت، کچھ پریشانیوں نے سارا رنگ روپ جلا ڈالا تھا۔ اب نہ غزالی آنکھیں تھیں، نہ دمکتی رنگت،
نہ ہی پرکشش سراپا اور نہ زندگی بسر کرنے کی ہمت۔ مشقت میں گم ایک بیمار سا چہرہ تھا جس پر بہت ساری ذمہ داریوں کے احساس کی تلخ تحریر تھی۔ بیمار باپ کی نہ خرید پانے والی دوائیوں کا تاسف تھا۔ 2 چھوٹی بہنوں اور ایک چھوٹے بھائی کی پوری نہ ہو سکنے والی حسرتیں تھیں۔ میرے حساس چہرے کا بگڑا ہوا عکس ہی بس میرا حسن تھا۔ کیسے لاؤں باپ کی دوائیں، کیسے بنوں ان کا بازو، کیسے خریدوں والدہ کے لیے نئی شال اور جوتے، بہن بھائی کے لیے نئے یونیفارم، ان کی کتابیں وغیرہ۔ بڑی بہن کے ادھورے ارمانوں کا مداوع کیسے کروں جو مجھ سے صرف 1.25 برس بڑی تھیں، اور چھوٹے معصوموں کی محرومیوں کو کیوں کر دور کروں۔ یہ سب کچھ لاکھ کوشش پر بھی نہ کر پاتی کہ 2 وقت کی روٹی ہی پوری کرنا ہوتی۔ میں ذات کو بھول بیٹھی تھی، اپنی خواہشوں کو رون ڈالا تھا، فراموش کر دیا تھا، بھول گئی تھی کہ میں بھی ایک لڑکی ہوں جس پر بہار آئی ہے۔ پھولوں کے کھلنے کی مہک کوئی معنی رکھتی ہے، اور جوانی کے عہد میں خواہشات بھی جنم لیتی ہیں، ایسی خواہشات کہ جن میں اندیکھی دنیا چھپی ہوتی ہے۔ اس دنیا کی چاہت انسان کو بے قرار کر دیتی ہے، انسان سپنے دیکھنے لگتا ہے۔ مگر میں تو مشین بن چکی تھی، حالات کی چکی میں پستے پستے مشقت کی عادی ہو گئی تھی۔ کبھی میری ماں حسرت سے کہتی، میرے رب نے 3 بیٹیاں دے دیں، ایک بیٹا دیا وہ بھی چھوٹا ہے، کاش یہ بیٹیاں بیٹے ہوتے تو بڑھاپے کا سہارا بن جاتے۔ تب میں اور دکھی ہو جاتی، اور اب غالب نے ایک جملہ کہہ کر مجھے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ کئی دنوں سے شاید وہ یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر فرصت ہی نہ ملی تھی۔ آج مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں ایک لڑکی ہوں جسے کسی سے محبت بھی ہو سکتی ہے۔ اب تو بس ضرورت کے رشتے ہی نبھاتی آئی تھی۔ مجھے اپنی ذات سے غالب کے ایک جملے نے آشنا کر دیا، ہاتھوں میں مہندی، کلائی میں چوڑی اور آنکھوں میں خواب۔ یہ سب تو جیسے میں چھوڑ ہی چکی تھی۔ آج تک میرے کانوں نے جتنے جملے سنے تھے، آٹا شام تک ختم ہو جائے گا، چائے کی پتی تھوڑی سی بچی ہے، چینی تو کل سے نہیں ہے، دودھ کا ادھار بھی بہت ہو گیا، بل نہیں دیا تو بجلی کٹ جائے گی۔ ان سب چیزوں کو پورا کرتے کرتے ہاتھ پاؤں میں ہی نہیں دل میں بھی چھالے پڑ چکے تھے۔ ان چھالوں پر مرہم بن کر ایک جملے کی باز گشت گونج رہی تھی، مجھے تم سے محبت ہے۔ محبت؟ میں نے ایک بار پھر آئینے کے سامنے جا کر اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ آئینہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ محبت تم سے؟ یہ سانولی رنگت، یہ کمزور سراپا؟ نہیں کرن، تم اس قابل کہاں کہ تمہیں تمہارا چاہا مل جائے۔ شادابی کھو جائے نا تو لوگ اپنے پیاروں سے پیار نہیں کرتے، تم سے کوئی رشتہ نہ تعلق۔ غالب کل تک یہ بات بھی بھول جائے گا کہ اس نے تم سے اظہار محبت کیا تھا، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ فیکٹری کے دور افتادہ سنسان راستے پر بھی مجھے منتظر ملا۔ کرن، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے۔ کیا بات ہوئی؟ اس طرح کی باتیں کیا یوں رات چلتے کی جاتی ہیں؟ بظاہر میں نے بڑے ہی غصے سے کہا، مگر دل کی دھک دھک نے لہجے کا ساتھ نہیں دیا۔ ہاں غالب، یوں ہی کہتے رہو، جس طرح کہو بس کہتے رہو کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میرا دل تو یہی چاہتا تھا، مگر میں نے اظہار نہیں کیا۔ میری امی سے بات کرنا۔ میں نے آخری جملہ ادا کیا اور گھبراہٹ میں آ جانے والی بس میں سوار ہو گئی۔ کہنے کو تو میں نے بڑی ہمت سے کہہ دیا تھا، مگر امی سے کیا کہوں گی، ابو کیا سوچیں گے، باجی سے کیا بولوں گی، میرے اس گھر سے رخصت ہو جانے پر ان سب کا کیا بنے گا۔ تھک کر میں نے آنکھیں موند لیں، بند آنکھوں میں غالب کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ میں ان لمحوں کے حصار سے نکلنا چاہ رہی تھی، مگر نہ نکل پائی۔ بیٹی، میری دوا ختم ہو گئی ہے، شام کو ضرور لے آنا، ورنہ کھانسی رات بھر سونے نہیں دے گی۔ جی اچھا امی جان، لے آؤں گی، میں نے ماں کو تسلی دی تھی۔ قریب آتی بہن کو دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ کہیں بہن کو کچھ پتہ ہی نہ چل جائے۔ نہ جانے کب سفر ختم ہوا تھا، میں گھر آ گئی تھی۔ گھر والے وہی پرانی باتیں لے کر بیٹھے تھے۔ اگلے دن میں گھر سے نکلی، آگے کچھ چلی تو غالب گاڑی لیے ملا۔ آؤ تمہیں چھوڑ دوں،
बस न जाने कब आएगी, देर ना हो जाए तुम्हें। मैं सुनी अनसुनी करके आगे चलती गई। देखो आ जाओ, तुम थक जाओगी। न जाने क्या बात थी उसके अंदाज़े गुफ्तगू में कि उसके एक जुमले से यूं लगा जैसे मेरी बरसों की थकन उतर गई हो। कदम डगमगाए गिरने लगी थी कि उसने आगे बढ़कर सहारा दे दिया। मैं उसकी कार में बैठ गई तो कार फराटे भरने लगी। रास्ते में उसने फरमाइश की कि मेरे साथ कॉफ़ी का 1 कप पी लो, फिर तुम्हें फैक्ट्री छोड़ दूंगा। कॉफ़ी पीते हुए उसके जज्बों का अक्स उसके चेहरे पर उतर आया। वो बड़ी महवियत से मुझे देख रहा था। जानती हो किरण, मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो तुम्हें कभी न मिली हूँ। तुम्हारे कदमों में मैं सब खुशियाँ लाने की कोशिश करूँगा। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। गालिब ने मुझ में अपना आप संवारने की ख्वाहिश पैदा कर दी। ड्यूटी से आने के बाद घर आकर ज़रा देर को आराम के लिए आंखें बंद कर दी तो अपनी मोहब्बत के लिए कुछ लम्हात चुरा कर मैं गालिब के साथ तसव्वुर ही तसव्वुर में किसी अनजानी राह पर हो लेती। दिल में खौफ तो था, दिल में लोगों के बातें करने का खौफ भी था, मगर क्या करती। मोहब्बत इंसान को कभी न कभी तो बदल कर रख ही देती है। इस दफ़ा तनख्वाह मिली तो पहली बार अपनी मेहनत की कमाई से कुछ खुद पर खर्च करने को दिल चाहा। लिबास, जूते, मेकअप, मैंने तो कभी अपने बारे में सोचा नहीं था, मगर इस बार न रुकी। पैसों में कुछ कमी हुई तो अम्मी चौंकी। अब्बू ने भी पूछा। बाजी बोल उठी, किरण तुम फजूल खर्च तो नहीं हो गई। तभी मेरा दिल टूटने लगा कि अभी तो मैंने सिर्फ पैसे खर्च किए हैं, जब वो शादी का पैगाम लेकर आएगा तो क्या होगा। पहली बार सोचा किसी को मेरी फिक्र नहीं, सबको बस पैसों की पड़ी है। यही एक शख्स गालिब है जिसे मेरा ख्याल है। आज मैं उससे कह दूंगी कि अगर शादी करनी है तो हमारे घर आ जाओ, हसीन साहिब के साथ बाबा जान के पास। वो पहले मिल तो लें, देख तो लें तुम्हें, फिर आगे बात चलेगी। हमेशा कह देती थी कि मुझ पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मैं शादी नहीं कर सकती, मगर आज मैंने सोच लिया था कि गालिब से कहूँगी। फैक्ट्री जाते हुए, वापस लौटते हुए अक्सर वो मिल जाता और घर तक ले आता, बस इतना ही साथ होता। अगले रोज़ मेरे कहने पर हसीब साहब के साथ वो आ गया। अब्बा से मिला, अम्मी से बात की और छोटी बहन चाय की ट्रे लेकर सामने आ गई। उसके जाने के बाद मैंने अम्मी से सवाल किया, अम्मी जान आपको गालिब कैसा लगा? उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा इनकी अम्मी भी आपके पास आएंगी। अम्मी को भी बता दिया कि वो मेरा रिश्ता मांगना चाहते हैं। 2 दिन के बाद गालिब की वालिदा हसीब साहब की बीवी के हमरा आ गईं। इधर उधर की बातों के बाद मुद्दा बयान कर दिया। बताया कि गालिब के लिए रिश्ते की आरज़ूमंद हैं। मेरा इकलौता बेटा है, साहिबे जायदाद है, बरसरी रोज़गार है, अफसर है और बाकी तफसील आप हसीब साहब से पूछ लें। अम्मी ने कहा बाबा से मशवरा करके 1-2 रोज़ में जवाब दूंगी। 2 रोज़ बाद वो दोबारा आए। वालिदा ने कहा हमें रिश्ता मंजूर है। उन्होंने मगर बाजी के लिए कहा। तब गालिब की वालिदा बोली, मैं आपकी 3 नंबर वाली बेटी के लिए रिश्ता मांगने आई हूँ। मेरे बेटे ने उसी से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया है। 3 नंबर वाली यानी सादिया से? मगर वो तो अभी मैट्रिक में है बहन। मैट्रिक भी कर लेगी। मेरी बड़ी बेटी अभी मौजूद है, पहले इसकी शादी करनी है, दूसरी की तो फ़िलहाल नहीं कर सकती क्योंकि वही घर चला रही है, और तीसरी छोटी है। छोटी नहीं है बहन, सादिया अब शादी के लायक है। आप खूब अच्छी तरह सोच लीजिए। उस रोज़ वही चाय की ट्रे लेकर गालिब के सामने आई थी ना, उसी को मेरे बेटे ने पसंद किया है। अब आपकी मर्ज़ी। मेरे बेटे जैसे लड़के बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। ऐसे दामाद तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलते। सोचकर बता दीजिएगा। बेशक घर में सबसे मशवरा कर लें। उनके जाने के बाद अम्मी ने बाजी से मशवरा किया। वो बोली, अम्मा इनकार मत करना, एक अच्छे घर में ब्याही जाएगी तो औरों के रिश्ते भी अच्छे घरों से आ जाएंगे। गालिब का रिश्ता बहुत अच्छा है, सादिया को ब्याह दो, एक बेटी का बोझ तो उतर जाएगा। मेरी और इसकी बाद में देखी जाएगी, जो अल्लाह को मंजूर होगा। एक बेटी को अपनी आंखों के सामने रुखसत होता देख लें।
اور پھر حسیب صاحب اور ان کی بیوی ضامن بن رہے ہیں تو ڈر کس بات کا؟ امی کہنے لگیں شاید لڑکا ہماری سعدیہ سے کچھ بڑا ہے، 8-10 سال کا فرق ہے، مگر پھر یہ سوچا کہ آفیسر ہے، خوبصورت ہے، اور کیا چاہیے۔ اماں نے میری رائے لی۔ میرا دل اندر سے خون کے آنسو رو رہا تھا، زبان نے دل کا ساتھ نہ دیا۔ میں نے کہا جی امی، جیسا آپ بہتر سمجھیں، مجھے کیا اعتراض۔ سعدیہ کی شادی غالب سے ہو گئی۔ میں نے بھنوئی کے سامنے آنا چھوڑ دیا۔ وہ آتے تو میں فیکٹری چلی جاتی، وہ جاتے تو تب گھر آتی۔ چھٹی کے دن وہ جان کر نہ آتے، مجھ سے نگاہیں کیسے ملاتے۔ دل میں چور جو تھا، سامنا نہیں کرتے تھے۔ میں بھی کوشش کرتی کہ ان کے سامنے نہ آؤں۔ خدا کا شکر کرتی ہوں کہ خوابوں کی دنیا سے نکل کر پھر سے حقیقت کی دنیا میں آ گئی ہوں۔ وہی مشینی زندگی، وہی گھر چلانا، بھائی کو بھی تو پڑھانا تھا۔ میں ہی تو اس گھر کی کماؤ پوت تھی۔ میں چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ ویسے سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہی کیا غالب نے کہ لوٹ گیا وہ میری زندگی سے۔ میری چھوٹی بہن سعدیہ کی بس ایک جھلک دیکھتے ہی کچھ عرصے بعد وہ اسے لے کر کینیڈا چلا گیا۔ میں نے اپنی زندگی کی کتاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبت کے باب کو نکال پھینکا کہ اسی میں میرے اپنوں کی بہتری تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔